سوال ہو سکتا ہے کہ عقل نو جدو بشری وجود دیتا تے ہے وجود بڑھا دیتا بشریت، روح نو بشری وجود دیتا تے عورت بڑھا دیتی، نفس نو بشری وجود دیتا تے کی بڑھایا؟ چلو گل آ گئی تے میں تانوں دس دینا صوفیاء دی تعلیم کی، اہل عقل واسطے گل ہے، اہل علم واسطے گل ہے، اہل دانش واسطے گل ہے۔ اگر گل چنگی لگ جائے تے صوفیاء فقراء لوکاں دے حق دعا کر دیو، دعائے خیر کر دیو۔ اور کسی بھی لفظ نو سمجھن واسطے تین چیزاں ضروری نے یاد، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے صوفیاء شاعر نے، صوفیاء کیٹاگری بڑھا دیتی لوگوں نے۔ میں عرض کراں ہر شاعر اپنی ذات وچ صوفی ہوندا ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بایزداں گذاشتے کاں ذات پاک آن قدردان محمد است۔ جی کوئی حقیقت اس وچ نہیں سی تی کی لکھ دے رہ گئے لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، تشریح کتاب سید محمد وارث شاہ سرکار بنام ہیر تصوف دے عنوان تے لکھی گئی یہ کتاب بہت اہم مضامین سرکار نے واضح کیتے۔ اس کتاب دے اندر ظاہری طور تے تا ایک کہانی، اور اس کہانی دے اندر ترے کردار نے، بنیادی ترے کردار نے۔ ایک کردار ہے رانجھا، ذات دا جٹ، گھر دے وچ ماں پیو بھین بھرا اس نو تیدو کہندے نے، تیدو تیدو بھی اس دا نام ہے۔ اے جدو سیال آ گیا تے ہیر دے باپ دا ملازم ہو کے جدو اے مجھا دا راکھا بنیا تے پنجابی دے وچ مجھا دا جڑا چھیڑو انہوں چاک کہندے نے، چاک بھی اس دا نام ہے۔ رانجھا اس دا کہانی دے اعتبار نال اصل نام ہے، تیدو اس دا نک نیم ہے، چاک ملازمت دے اعتبار نال اس دا نام ہے، اور رانجھا اس دا حقیقی عرفی نام ہے۔ دوسرا کردار ہے اس کہانی دے اندر ہیر دا۔ ہیر چوچک سیال دی تھی ہے، ملکی اس دی بان دا نام ہے، مارنے۔ اور تیسرا کردار ہے قیدو، تیسرا کردار ہے قیدو۔ اس نو سید وارث شاہ سرکار نے اپنی کتاب وچ دسیا کہ جتھے میں قیدو دا کردار پیش کیتا ہے اتھے شیطان دا کردار پیش کیتا۔ اس کہانی نو ایک حوالے دے طور تے سمجھو کہ رانجھا
بالکل سادی طبیعت دا آدمی، ہیر وفادار کردار ہے، قید و شاطر اور چالاک قسم دا آدمی۔ تصوف دے اندر وارث شاہ سرکار سمجھانا کی چاہتے ہیں، ساڈی امت جیڑی ہے جس نو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے امت بیضاء دا خطاب دیتا ہے، امت بیضاء، ای امت ادو تک امت رہی جدو تک اس امت دا آئین زندگی ضابطہ حیات دین رہا، پھر سمجھو دین رہا، پھر سمجھو دین رہا۔ جدوں امت دی وحدت نو تروڑن واسطے، کرش کرن واسطے سازشی اذہان، علوم، دماغ سامنے آئے تے انہوں نے سوچا اس امت نو ٹکڑے کیویں کری۔ نتیجہ کی نکلا کہ مختلف مذہب وجود چاندے گئے، مذہب دین دا سرخیل، دین دا سربراہ، دین دا قائد، دین دا لیڈر پیغمبر ہوندا ہے، رسول ہوندا ہے، امام ہوندا ہے۔ مذہب افراد تو بنیاد لیندا ہے، مذاہب دے اندر بھی علماء دی اپنی اپنی تحقیق ہے، انہاں دی نیت تے بھی اعتبار کرنا چاہیدا ہے، انہاں دے خلوص نو بھی سمجھنا چاہیدا ہے۔ عرض کرن دا مطلب ہے کہ امت جدو اپنی وحدت وچ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تے طاقت ایک خواب رہ گئی، مختلف مذاہب وجود آندے بھی رہے، مٹدے بھی رہے۔ سید ابو لالا مودودی رحمت اللہ علیہ اللہ المقام دی تفسیر تفہیم القرآن دا مطالعہ کرو، فقہ دیا کتاباں دا مطالعہ کرو، کس طرح مذاہب وجود آندے رہے اور مٹدے رہے۔ اتھے تک مذاہب چلے کہ توحید وچ بھی وحدت نہ رہ گئی، ہر مذہب دا توحید دی اپنی تعریف ہے، ہر مذہب دی رسالت دی اپنی تعریف ہے، اصحاب دی اپنی تعریف ہے، اہل بیت دی اپنی تعریف ہے، قرآن دی اپنی تعریف ہے۔ اسی حوالے نال لوکاں نے تصوف دا انکار بھی کیتا اور بڑی شد و مد اور زور نال انکار کیتا۔ اتھے تک بھی شنید اے علماء دے الفاظ کہ اللہ دا قرآن تصوف دی جملہ تعلیم تو نہ واقف، علماء پھر علماء نے کی کہہ سکتے۔ خبردار اے دل، مقام ادب ہے، کہیں بادہ نوشی پہ دھبا نہ آئے۔ بہرحال ساڈے نزدیک تصوف دے وچ کچھ نہ کچھ تے ہے کہ کشف المحجوب جیسی تصنیف حضرت علی اجویری نے سامنے لے آندی، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دی گلستان بوستان پڑھو، اور سب تو زیادہ معتبر حافظ شیرازی دا میخانہ پڑھو۔
لوگ کہتے ہیں کہ فلانے صوفیاء شاعر نے، صوفیاء کیٹاگری بڑھا دیتی لوگوں نے، اے بابا بلے شاہ صوفی شاعر نے، حضور سلطان العارفین حق بہو سرکار صوفی شاعر نے، سچل سر مست رحمت اللہ علیہ صوفی۔ میں عرض کرا کہ ہر شاعر اپنی ذات صوفی ہوندا ہے۔ پھر میری بات نو سمجھو، ہر شاعر اپنی ذات وچ صوفی ہوندا ہے، اس دی حساسیت بڑی بلند ہوندی ہے، اس دا تخیل بڑا بلند ہوندا ہے، اس دے اندر انسانیت دی ہمدردی بہت زیادہ ہوندی ہے، او قربانی دین والا نہیں، ایثار کرن والا آدمی ہوندا ہے۔ شاعر الفاظ دی صورت اپنے وجود نو ملت دی بقا واسطے تقسیم کر دے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نو پڑھو، اس دا فارسی کلام پڑھو، اردو کلام پڑھو، اپنی اپنی رائے ہے۔ میرے نزدیک غالب بہت ڈونگا شاعر ہے، بہت گہرا شاعر ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتے، کاں ذات پاک آن قدردان محمد است۔ پڑھن دی ضرورت ہے، غور کرن دی ضرورت ہے، اشعار نو سمجھن دی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ اقبال اپنے انداز دے منفرد شاعر نے، غالب اپنے انداز دا منفرد شاعر، تقابل دی گل نہیں۔ شعر میں سنا دینا، نوٹ کر لو، کسی عالم کو اس دا ترجمہ کرا لو۔ تیر قضا ہر آئینہ ترکش حق است۔ انسان نو جڑی تقدیر گھیر لیندی ہے نا، یہ تیر لگدا ہے تقدیر دا، یہ ٹھیک ہے۔ تیر قضا ہر آئینہ ترکش حق است، لیکن کشاد آنز کمان محمد است۔ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتے، کاں ذات پاک آن قدردان محمد است۔ تسی بھی کچھ کوشش کرو، علماء کو اس دا ترجمہ پوچھو، کسی کو پوچھو۔ کہ ہر شاعر اپنی ذات وچ صوفی ہوندا ہے۔ صوفی شاعر نہیں ہوندا، یاد رکھو، شاعر صوفی ہوندا ہے۔ غالب دیا غزل یاد آنی، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، تخیل دیکھو غالب، آہ کو چاہیے ایک عمر، یہ جڑی عاشق جدائی دے وچ ہائے کردا ہے، ہائے، غالب کہندا ہے میں ہائے ہائے کرنا تے میرے محبوب تے میری ہائے دا اثر نہیں ہوندا۔ یہ میری ہائے نو بھی علی بڑا لمبا عرصہ چاہیدا ہے اپنا اثر پیدا کرن واسطے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اور شعر سمجھو تصوف دا، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم۔ رات نو جڑی شبنم اوس ڈگدی نا پھلاں دے، او پھول دے اتے ڈگدی اوس شبنم،
اور سورج نکلدا ہے، سورج پہلی کرن جس ویلے پیندی ہے پھول دے اوتے تے شبنم دا او قطرہ جڑا پھول دی کلی تے ایسی او ڈگ کے زمین چ چلا جاتا ہے۔ غالب کہندا ہے اس جس قطرے ساری رات پھول دی کلی تے گزار دیتی، اس نو فطرت نے تعلیم دیتی کہ سورج اپنا سر باہر کڈے پہلی نظر تیرے تے پاوے مٹی دے وچ مل جائے، چھڑ دیں پھول۔ اور اگلے مصرے دے وچ سمجھو شاعر کہندا کی پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی خورشید، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں بس ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ موت دا مسئلہ غالب نے حل کر دیتا، جس ویلے رب عنایت دی نظر کر لیندا ہے بندے دی اساواں ختم ہو جاندیاں نے، لا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ دقیقہ آگے جاندا ہے نہ دقیقہ پیچھے آندا ہے، نہ پل بھر اگے نہ پل بھر پیچھے۔ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں بس ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم لکھی، کیمیاء سعادت لکھی، مکاشفۃ القلوب لکھی۔ محی الدین ابن عربی دی رسالہ قشیریہ پڑھو، جی کوئی حقیقت اس وچ نہیں سی تی کی لکھ دے رہ گئے لوگ۔ کہانی دے وچ دسنا چاہندے نے وارث شاہ سرکار کہ اے ترے کردار نے، ایک رانجھا، ایک ہیر، ایک قیدو، اور کسی بھی لفظ نو سمجھن واسطے تین چیزاں ضروری نے، یاد تین چیزاں ضروری۔ ایک چیز ہے کہ اس دا لغوی معنی کے، ایک چیز ہے کہ اس دا اصطلاحی معنی کے، ایک چیز ہے کہ اس دا عرفی معنی کی۔ لغت دے وچ معنی کچھ اور ہوندا ہے، عرف دے وچ معنی کچھ اور ہوندا ہے، اصطلاح دے وچ معنی کچھ اور ہوندا ہے۔ اے جڑا رانجھا ہے، ای رے تو بعد الف ہے، رانجھا، ای الف زائدہ ہے۔ اور میں اس نو سمجھان لگا تو سمجھو، اے لفظ ہے رن جہا، رن جہا، کہ اے اگر رنہ دے نال بھی بیٹھا ہوئے، رنہ وچ بھی بیٹھا ہوئے تے اے دے کولو خطرہ کوئی نہیں، کیونکہ اے تا محبت دا سمبل ہے، عشق دا سمبل ہے۔ ای ہے رن جہا۔ دوسرا کردار ہے ہیر، اے دے وچ الف معذوف ہے، ہیرا۔ سیانے لوگ آندے نے جو ہر گیا سو ہیرا۔ آج دے ساڈے معاشرے ہار مان لینا بڑا مشکل ہے نا، جو ہر گیا سو ہیرا۔ میاں صاحب نے فرمایا نا، عاجز ہو ہر عاجز نالوں نیواں ہی دروازہ، پئی تاریخ عدالت اندر پیسی ہونا والا۔ عاجزی بڑی چیز ہے۔ عورت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کمال رکھے، خدمت
خدمت اگر وہ بیٹی ہے دھی ہے تے ماں باپ دی خدمت، بہن ہے تے بھیڑا بھراواں دی خدمت، ماں ہے تے اولاد دی خدمت، بیوی ہے تے خامند دی خدمت، بہو ہے تے پورے ٹبر دی خدمت۔ خدمت اس دے اندر کمال درجہ۔ دوسری چیز ہے حفظ مراتب، درجہ بندی کر لیندی عورت فطرتی طور تے۔ پتر نو کیویں بلانا ہے، بھرا نو کیویں بلانا ہے، وڈے نو کیویں بلانا ہے، چھوٹے نال کی سلوک کرنا ہے۔ ادب۔ تیسری چیز ہے مجلس، یعنی حقوق شناسی۔ باپ کول بھی بہے گی، ماں نال بھی کام انہیں کرانے نے، بھرا دے کول بھی انہیں مجلس دینی ہے، خامند دے نال بھی انہیں وقت گزارنا۔ ترے بنیادی چیزاں خدمت، ادب اور مجلس۔ اور یاد رکھو اے ترے صفتاں او صفات نے، اے ترے صفات او صفات نے جڑیاں تصوف دیاں روح رواں نے۔ تصوف دی ساری عمارت انہاں تریاں گلاں تے کھلوتی۔ مرید نو تعلیم دتی جاندی ہے پیر دا ادب رکھ، پیر دی خدمت کر، پیر دے نال مجلس کر۔ پیر دنیا تو ٹر بھی جاوے تو مزار تے بھی حاضری دیندا۔ اے جیڑا رنج ہے اے تخت ہزاریوں نکلیا ہے، دریا عبور کر کے جا رہا ہے سیال۔ اور والد شاہ سرکار سمجھانا کی چاہتے نے، سمجھو کہ آدم علیہ السلام جنت دے وچوں نکلے، جنت دے وچوں نکلے، اور نبی جڑا ہوندا ہے، نبی دا ایک کم ہوندا ہے دعوت، لا الہ الا اللہ، دعوت۔ نبی دعوت دائی ہوندا ہے، ہادی ہوندا ہے، بہت بڑا ہادی ہوندا ہے، بہت بڑا دائی ہوندا ہے۔ ایک آواز ہوندی نبی دی، اپنی آواز، ایک دعوت۔ وارث شاہ سرکار نے اس کہانی دے وچ رانجے دے ہاتھ وچ بانسری دے دی کہ ایک آواز استعارہ دیتا کہ دائی دعوت دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جدو آدم علیہ السلام نو پیدا کرنا چاہیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں اس آدم نو اسماء دا علم دینا چاہنا، دے رہا۔ وَعَلَّمَ، اللہ نے دے دیا علم آدم کو۔ علم جدو دے دیتا تے علم دا ظرف عقل، علم دا ظرف ہے۔ میں دودھ کسی چیز چ پانا تے ایک پانڈا ہوئے گا نا جہدے میں پا دے۔ علم واسطے عقل چاہیے، عقل واسطے ہے سر دے اندر اللہ پاک نے عقل رکھ دی، اے دے وچ علم رکھ دی۔ علم دے کے اللہ تبارک و تعالی نے علم نو پھر بشری وجود دیتا۔ کل انسان نے جتنے بھی نے میرے سمیت ہی جڑا
نظر آ رہا ہے وجود، اس نو کہنے بشریت، جس نو اکھ دا کیمرہ کیپچر کر لینا۔ ہر انسان دی اپنی ایک تصویر ہے، اپنی ایک بشریت ہے۔ علم نہ نظر آنے والی چیز سی، اللہ پاک نے انہوں بشری وجود دیتا، اے بشری وجود آ گیا، اے دے اندر عقل۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں جس ویلے اس دے اندر روح پھونکاں، روح دے اندر لگی جائے تے فرشتے ہو تسی سارے نو سجدہ کرتے، جب تک علم ایسی حکم سجدے دا نہیں سی، جس ویلے روح پھونکنی۔ ہن بات سمجھو کہ جس ویلے روح اللہ پاک نے دیتی، علم دیتا تے علم غیر مری چیز ہے، نہ نظر آنے والی چیز سی، پھر اللہ پاک نے اس نو دے واسطے عقل سر بنا کے عقل دے وچ رکھی، عقل دے وچ علم آ گیا، اور او دے واسطے اللہ پاک نے ایک بشری وجود دے دیتا، سر دے اندر عقل آ گئی۔ علم دا ظرف ہن عقل ہے۔ جس لئے اللہ پاک نے روح دیتی، روح تو روح بھی نظر نہیں سی آ رہی، غیر مری چیز سی، نہ نظر آنے لی چیز۔ اس نو اللہ پاک نے جدو بشریت دیتی تے عورت بڑھا دیتی۔ دیکھو نا، آدم علیہ السلام جنت دے وچ ساڑی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام دے نال رہ رہے سن، بی بی حوا دے نال۔ روح نو جس ویلے اللہ نے بشری وجود دیتا تے عورت بڑھ، عورت دا رتبہ تسی ویکھو، عورت دا مرتبہ تسی ویکھو۔ اس تو زیادہ کی میں کہہ سکنا کہ قرآن پاک دے اندر پوری ایک سورت النساء دے نام تے، عورت دے نام دے اتے اللہ نے سورت نازل کی۔ پاک رسول دی پاک حدیث خیرکم خیرکم لأہلی۔ چلو گل آ گئی تو میں تو انہوں دس دینا صوفیاء دی تعلیم کی ہے، صوفیاء دی تعلیم اگے چل کے وارث شاہ سرکار بیان کریں۔ حکام میں عقل دی گل کرن لگا، اس نو اہل عقل واسطے گل ہے، اہل علم واسطے گل ہے، اہل دانش واسطے گل ہے۔ اگر گل چنگی لگ جائے تے صوفیاء فقراء لوکاں دے حق دعا کر دیو، دعائے خیر کر دیو کہ اگر تسی بچے دی تربیت چنگی کرنا چاہندے، بچے دی تربیت چنگی کرنا چاہندے ہو تو پیار دے نال انہوں سزا بھی دیو، پیار دے نال اس نو ترا بھی رکھو، سزا بھی دیو۔ اس نو عربی کہندے نو دی تعدیب کرو، انہوں ادب سکھاؤ۔ صوفیاء ان کی کہندے، صوفیاء کہندے بچے نو تربیت دینا چاہندے ہو، کچھ سکھانا چاہندے ہو تے انہوں سزا دیو۔ عورت نو اگر کچھ سکھانا چاہندے ہو تے عورت دی سزا برداشت کر۔ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔
روح نو جس وقت اللہ پاک نے بشری وجود دیتا تے عورت بڑھا دیتی. تیسری چیز رہ گئی نفس. عورت نو تو اسلام نے ایک رتبہ دیتا نا، اللہ دے پاک رسول نے، پاک قرآن نے. دنیا دے فرانس دے ایوانا دے اندر جدو جمہوریت انگڑائیاں لے رہی سی تے اس ویلے مناظرے ہو رہے سن کہ آیا عورت نو اسی انسانہ چ شمار کر سکنے. انسان تا تذبذب دا شکار ہے. اے تا اسلام دا احسان ہے، اسلام دی تعلیم ہے، قرآن دی دتی ہوئی آ گئی ہے. قرآن نال جوڑ جانا چاہیے. تیسری چیز رہ گئی نفس. نفس انسان دے اندر ہے، نفس انسان دے اندر ہے. سوال ہو سکتا ہے کہ عقل نو جدو بشری وجود دیتا تے ہے وجود بڑھا دیتا بشریت. روح نو بشری وجود دیتا تے عورت بڑھا دیتی. نفس نو بشری وجود دیتا تے کی بڑھایا؟ اے جس نو خواجہ سرا کہندے. یہ جڑے جنتا دیا کہانیاں سن نا حور و غلمان، غلمان کی علماء کو پوچھو. اٹھاؤ فقہ دیا کتاباں، اٹھاؤ بڑیا بڑیا حدیث دیا کتاباں. مرد واسطے شریعت دے قوانین نے، عورت واسطے شریعت دے قوانین نے. خواجہ سرا دے واسطے کوئی اس طرح دی چیز سامنے نہیں آئی. میں تے حیران ہو گیا. ساڈے پاکستان دے سفر نامہ دے لکھاری نے، بڑے معروف مصنف نے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مدینے پاک دے اندر رسول پاک دے روزے دی چابی جڑی ہے او سوڈان دے خواجہ سراواں دے کولے. اعتبار ویکھو. علماء اصلاح کر سکتے ہیں. علماء دے حضور اگر ٹھیک بات ہے تو اس میں اپریشیٹ کرو، اگر یہ کوئی سکم ہے تو اس دی اصلاح کرو. ہن نبی دائی ہوندا ہے، اودے کول دعوت ہوندی. رانجے دے ہاتھ وچ بانسری دے کے وارث شاہ سرکار او گل سمجھا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام آئے دعوت لے کے، نال انہاں دے بی بی حوا علیہ السلام آئیاں، نال ہی شیطان آ گیا. قرآن نے کیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. چلے جا ترے بشری وجود لے کے آ گئے. ہن وارث شاہ سرکار جڑی بات دس رہے ہیں، ایک شریعت، دوسری چیز ہے طریقت.